وہ عید کا جوڑا پہن کر مجھ سے ملنے آئی تھی. وہ عید کا جوڑا پہن کر مجھ سے ملنے آئی تھی. کیسی لگ رہی ہوں میں یہ پوچھنے آئی تھی. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. وہ عید کا جوڑا پہن کر مجھ سے ملنے آئی تھی. سعد بھائی جیت گئے آپ. محبت آپ کیسی لگ رہی ہوں میں یہ پوچھنے آئی تھی. اس نے یہ کہہ کر ظلم ڈھا دیے. اس نے یہ کہہ کر ظلم ڈھا دیے کہ میں آئی تھی مگر تم سے تھوڑی ملنے آئی تھی. مجھے چارج کرتی جب بھی ڈاؤن ہوتا. مجھے چارج کرتی جب بھی ڈاؤن ہوتا. تیری پسند کا میں ایک ناؤن ہوتا. آئی فون، نوکیا، ویوو، اوپو، تیری پسند کا میں ایک ناؤن ہوتا. مجھے چارج کرتی جب بھی ڈاؤن ہوتا. تیری پسند کا میں ایک ناؤن ہوتا. تیری پیاری صورت پہ مائل ہوتا. کاش میں تیرا موبائل ہوتا. سچا ہو جانا جے وہ نہیں قسم قرآن تو ڈردا. انہیں سچا ہو جانا جے وہ نہیں قسم قرآن تو ڈردا. جتنے نصاب لاؤ، جو بھی کتاب لاؤ، سید نواب لاؤ، ماہ و آفتاب لاؤ، کرنے کو تم ہمارا خانہ خراب لاؤ. میری بات ہر اٹل ہے، ملنا نہ تم کو پھل ہے، نہیں آج نہ ہی کل ہے. میں ہواؤں کا ہوں باسی، تمہیں عقل نہ ذراسی، میری بات مان جاؤ، بہتر ہے جان جاؤ، ہم ہیں ہی بہت اچھے. مانا کہ میرے شہر میں حسین چہرے ہیں بہت، میں ان پہ مر مٹوں گا تجھے کیوں لگتا ہے. تم نے کہا ہے کل رات تمہارے نام کر دوں گا. تم نے کہا ہے کل رات تمہارے نام کر دوں گا. ڈر ہے تم بھول جاؤ گے مجھے کیوں لگتا ہے. دل وچ ساڈے درد ہزاراں، گجیاں دتیاں عشق نے ماراں. غیراں کولوں ٹھگ نہ ہوئے، آخر ٹھگیا بیلی یاراں. آج اس جدید دور میں حافظ خالد امین صاحب، وائس آف پنجاب، انہوں نے ہمارا کوئی بھی ایونٹ ہو، مذہبی ہو، سماجی ہو اور ادبی ہو، انہوں نے ہماری بھرپور کوریج کی ہے. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. مجھے غالب سا گماں رہتا ہے، میرے دل میں وہ یہاں رہتا ہے. دل سے اسے دعائیں دیتا ہوں، دل سے اسے دعائیں دیتا ہوں، خوش رہے وہ جہاں رہتا ہے. ناظرین، ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں حافظ خالد. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج عید الفطر کا دوسرا دن ہے اور عارف اعلیٰ کے اندر بڑا ہی پیارا جو ہے نا وہ مشاعرہ ہو رہا ہے. اس کا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے. اس کی ساتھ جو ہے نا وہ عید ملن پارٹی ہونے جا رہی ہے. تو جو مشاعرے کے صدر صاحب ہیں محترم جناب مرزا عاطف بیگ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ویسے تو یہ ممبر ہیں وائس آف پنجاب کے، تو اس مشاعرے کے آرگنائزر بھی ہیں. تو ان سے جانتے ہیں کہ اس مشاعرے کا انہوں نے جو انعقاد کیا اس کی اصل ریزن عید ملن پارٹی تھی یا اس جو ہمارے ایک پاکستان کا ایک کلچر ہے اردو کا، اس کو اجاگر کرنا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ صاحب، اللہ کا بڑا ہی کرم. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور عید کے اوپر آپ نے عارف اعلیٰ کے جو بہت اچھے ہمارے مشاعرے کے لوگ ہیں، شعر و شاعری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو مدعو کیا ہے. عید پارٹی بھی کر رہے ہیں ساتھ. یہ خیال کیسے آیا؟ اس کی اصل ریزن کیا ہے؟ عید ملن پارٹی ہے یا اس جو مشاعرے کا ہمارا ایک کانسیپٹ تھا اس کو اجاگر کرنا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب آپ جانتے ہیں کہ اردو جو ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ نیچے کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے الحمدللہ آج جو ہے وہ ہمارا تقریباً کوئی 6واں یا 7واں مشاعرہ ہے، کامیاب ترین مشاعرہ ہے. اور جو ہم نے پہلے سے جو سوچ رکھی تھی اسی سوچ کو لے کے ہم جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں. آج کا جو نوجوان ہے، بیسک ینگسٹر یوتھ میری طرح کی، ان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اردو سے دور ہیں. ہمارا بچہ چھوٹا جب ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انگلش میڈیم اسکول میں اسے پڑھائیں، تو اردو کا تو کوئی مائی باپ نہیں رہا. تو اس حوالے سے میری پوری کوشش ہے، میری پوری ٹیم ہے، الحمدللہ ہم اردو کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں. اور مشاعرہ جو ہے وہ صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں. سر مشاعرے تو پنجابی میں بھی ہوتے ہیں. مشاعرے الحمدللہ پنجابی کے معروف شاعر جو ہیں پاکستان کے صغیر تبسم صاحب جو ہیں وہ ہمارے مشاعرے میں آ چکے ہیں، مہمان خصوصی بن چکے ہیں، بزم شعر و سکن کے پلیٹ فارم سے پڑھ چکے ہیں. اور ہم پنجابی کو بھی پروموٹ کرتے ہیں. بیسک ہمارا جو مقصد ہے وہ مشاعرے کو زندہ رکھنا ہے
اور میری جو کوشش ہے وہ ینگسٹر جو ہیں میرے جیسے میرے جو چھوٹے بڑے بھائی ہیں میں ان کو ایک چین کی طرح جوڑ کے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ رہیں, ہمارے ساتھ چلیں, ہم مشاعرے کو زندہ کریں گے, ہم اردو کو دوبارہ زندہ کریں گے. مرزا صاحب یہ کتابوں کی آخری صدی کہی جا رہی ہے, اے آئی کا دور آ چکا ہے, کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں ہم مزید کتابوں سے اردو سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ بے شک جس طرح ہم جدت اختیار کر رہے ہیں اسی طرح ہم جو ہے وہ اردو کو تو کیا ہم بہت سے معاملات سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. اردو تو کسی کھاتے میں نہیں آ رہی اور مشاعرہ تو دور دور تک نہیں آ رہا. اور اسی حوالے سے جو ہے وہ ہم اپنے جو دیکھنے والے ہیں وائس آف پنجاب کے پلیٹ فارم سے بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آیا کریں, ہم بلائیں, ہم نہ بلائیں, آپ جہاں بھی ہیں آپ خود بھی آرگنائز کیا کریں, مشاعروں کو زندہ رکھیں, اردو کو زندہ رکھیں. کتنے مہمان ہیں اور کیا ان کے اسم گرام؟ آج جو ہیں وہ ماجد اکرم صاحب آ رہے ہیں, رانا راشد صاحب آ رہے ہیں, سجاد اعجاز قادری صاحب جو کہ بزم شعر و سکن کے چیئرمین بھی ہیں اور وہ بھی آ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے جو ہیں وہ شاعر آ رہے ہیں, عباس علی عارفی صاحب بہت بڑا نام ہے وہ بھی آ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے شاعر آ رہے ہیں. عبداللہ کا اتاری صاحب بھی یہاں پر, صدیق صاحب موجود ہیں. وہ ساز ہے جو بجایا نہیں جاتا, یہ وہ خواب ہے جو بھلایا نہیں جاتا, یہ دل کی لگی ہے سمجھ سے پرے, یہ دل کی لگی ہے سمجھ سے پرے, یہ جذبہ کسی کو سکھایا نہیں اردو جاتا. کو اجاگر رکھنا صرف مشاعرے کے اندر ہی ضروری نہیں ہے بلکہ یہ کام ہمارے ٹیچروں کا ہے. اسکولوں کے اندر کوئی پیغام دیں گے؟ پیغام میرا ان کو یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ چھوٹے بچوں کو ہم اے فور ایپل پر لگائیں, میں انہیں کہنا چاہوں گا کہ بھائی انہیں سکھائیں کہ اردو بھی کیا چیز ہے. انہیں سے آج کا جو نوجوان ہے اگر وہ شاعری پڑھتا بھی ہے تو اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ اے تعلیم تو دور ہو گیا جی. بھائی وہ تعلیم سے دور نہیں ہو رہا, دراصل وہ تعلیم کے قریب ہو رہا ہے. ہم بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں ڈالنا ذرا زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے پڑھانا چاہیے, لیکن ہمارے اساتذہ کرام جو ہیں وہ ماشاءاللہ ہمارے سر کا تاج ہیں. انہیں چاہیے کہ جو نوجوان ہیں, جو بچے ہیں, چھوٹے ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس ہیں, انہیں بتائیں اردو کیا ہے, انہیں بتائیں مشاعرہ کیا ہے, انہیں بتائیں شاعری کیا ہے, انہیں سکھانا چاہیے, انہیں بتانا چاہیے, اور اس طرح کے پروگرامز میں انہیں لانا چاہیے, دکھانا چاہیے. السلام علیکم وعلیکم السلام. سر, کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر. کیا نام؟ محمد توصیف نیاز. آج عارف اللہ کے اندر یہ مشاعرہ ہونے جا رہا ہے, ماشاءاللہ جن بھائیوں نے اس کو آرگنائز کیا ہے ان کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ ہم اردو سے دور ہوتے جا رہے ہیں, کیا ایسے مشاعرے ہمارے ملک و قوم کے اندر, ہمارے شہروں کے اندر ہونے چاہیے؟ جی بالکل. اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں جب بر صغیر پاکستان بننے سے پہلے ایک اردو ہندی تنازع ہوا تھا. وہ کس بات پہ تھا کہ مسلمان کہتے تھے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے, جبکہ ہندو جو تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں اردو نہیں, ہندی رائج ہونا چاہیے. اس کے اوپر ایک تحریک چلی تھی اور اسی تحریک نے جنم لیا اور پھر پاکستان نے جنم لیا. اور اردو ہماری مادری زبان ہے, قومی زبان ہے. اور میں اتنا آج یہ دیکھ کر خوش ہوں کہ دیکھیں ایک عارف والا شہر میں, ہمارا شہر چھوٹا گردانا جاتا ہے دوسرے شہروں میں, ادب کو زندہ کرتے ہوئے جو بانی ہیں اس مشاعرے کے, اس بزم سخن بزم شعر و شاعری پاکستان کے, اور عاطف مرزا صاحب جو صدر ہیں, میں ان کی اس کاوش کو بھرپور انداز میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. سر کیا نام؟ محمد عبداللہ صدیق. آپ ماشاءاللہ شاعری سے منسلک ہیں, کب سے کر رہے ہیں؟ میں یہ 1993 سے. کافی لمبا پیریڈ ہے. جی جی. اردو دفن ہوتی جا رہی ہے, زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس کے لیے محافل منعقد ہوں گی, یا کچھ ایسے اساتذہ کی کاوش سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تصنیف و تالیف کا کام کریں گے. پہلے بیت بازی بھی ہوا کرتی تھی اور ایک جذبہ ملتا تھا, اور اساتذہ بھی ردیف و قافیہ کی تعلیم دیتے تھے. اب اردو جو ہے وہ برائے نام ایک امتحان میں پاس کرنے کے لیے سبجیکٹ رہ گیا ہے. آخری سانسوں پہ. ہاں جی, سبجیکٹ رہ گیا ہے, اس کو برائے نام ہی بس پڑھایا جاتا ہے. اگر پہلے کی طرح دوبارہ ایسی محافل ترتیب دی جائیں تو انشاءاللہ اس میں اردو پروموٹ ہوگی. جنہوں نے یہ آج کا پروگرام آرگنائز کیا ہے ان کے نام کیا پیغام ہے, ان کی جو ہے نا وہ خدمت میں کیا الفاظ آپ پیش کریں؟ ماشاءاللہ سجاد اعجاز صاحب جو اس بزم کے روح رواں ہیں, اور مرزا عاطف صاحب جو اس محفل کو چلا رہے ہیں, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ادبی محافل کو قائم کر کے
ایک طرف سے اردو کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی ہے. ڈوز دی. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام؟ حبیب الرحمان. تو کیا پیشے کے لحاظ سے کیا کرتے ہیں؟ جی پڑھاتا ہوں. ٹیچر ہیں. جی تو میرا ٹیچروں سے گلہ ہے جی. کہ ہماری اردو سے ہمارے بچے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہماری جو اردو ہے نا وہ اس وقت بستر مرگ کے اوپر ہے. زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے ساتھ محبت کی جائے. اور اردو زبان ایسی نہیں ہے کہ ایک دن میں آ جائے. کوئی بھی زبان سیکھنی ہو اس کے لیے وقت چاہیے. جسی طرح مرزا داغ دہلوی نے کہا تھا آتی ہے اردو زبان آتے آتے. سر اردو ہمیں آتی ہے, ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں, انگلش کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں, ماں بولی زبان پنجابی سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں یورپین کلچر کیوں پسند ہے؟ کیونکہ ہمارے جو والدین ہیں وہ بچپن میں بچوں کو جو ہے انگلش زبان سکھاتے ہیں. جس طرح چھوٹے چھوٹے لفظ بولتے ہیں, بچے نے پانی پینا ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں یہ واٹر پی لو, ٹھیک ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انگلش کے لفظ استعمال یہ کرتے اردو سے منافقت نہیں ہے؟ ہیں. جی منافقت ہے. تو ٹیچروں کے نام, آپ ٹیچر ہیں, اپنی برادری سے کیا پیغام دیں گے کہ ہم بچوں کو اردو سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ اردو زبان بولیں گے تو وہ بچے خود بخود جڑ جائیں گے, کیونکہ بچے جو ہیں بڑوں کی کاپی کرتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ایک جو مضمون ہے نا اردو, یہ اختیاری کے طور پہ آئے گا, کیا کہیں گے؟ ابھی تک تو یہ لازمی مضمون ہے انٹر تک. لیکن سر یہ آخری سانسوں پہ ہے. جی لیکن جن گھرانوں میں ادبی ماحول ہے ان میں اب بھی اردو جو ہے بولی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے, لکھی جاتی ہے, پڑھی جاتی ہے. سر باقی جو ہمارے دنیا کے اندر ملک ہیں وہ اپنی مادری زبان کو نہیں چھوڑتے. ہم چھوڑتے ہیں, ہم دوسرے ملکوں میں جا کے انگلش بولنے کو فخر سمجھتے ہیں, اردو بولنے کو ہم جو ہے نا وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں. ایسا ہے؟ جی ایسے بالکل ہے, کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جو انگلش ہے وہ انٹرنیشنل زبان ہے, تو ہم ان کی جو ہے زبان بولیں گے تو ہم زیادہ پڑھے لکھے سمجھے جائیں گے. تو ہم اپنی زبان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. تو اگر ہم اپنی زبان کو اہمیت دیں گے, جس طرح دوسری قوموں نے اپنی زبان میں ترقی کر کے عروج حاصل کیا ہے, اسی طرح ہم بھی اپنی زبان میں ترقی کر کے آگے اس میں مزید جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ ڈال کے اس کو نشو نما کر کے اس کو بڑھا چڑھا سکتے ہیں, اس کو پھیلا سکتے ہیں. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے؟ مبشر آفتاب. تو کیا کرتے ہیں آپ؟ میں آری والا گلا منڈی میں جاب کر رہا ہوں. اس کے علاوہ کوئی فلاحی کام؟ کاری کمال ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے اس کا ممبر ہوں. آج یہ مشاعرہ ہونے جا رہا ہے تو ہم اردو سے دور ہو گئے ہیں. اردو ہماری جو ہے نا وہ بستر مرگ کے اوپر ہے, زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو اسی طرح جیسے عاطف بھائی نے یہ مشاعرہ رکھا ہے, اس میں نوجوان لوگ آئیں گے, کچھ لوگ بیان کریں گے, کچھ سنیں گے, تو یہ ایک اچھی چیز ہے اردو کو زندہ کرنے کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لک. سناؤ کوئی نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں. سناؤ کوئی نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں, اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں. میں اس عید ملن پارٹی اور مشاعرے کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرنا چاہوں گا, جس کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ حسیب اللہ خان لودھی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرمائیں. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. گو شاعر آفتاب تابش صاحب, ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت گلدستہ عقیدت پیش کریں. خیالوں میں مدینہ آ رہا ہے,
خیالوں میں مدینہ آ رہا ہے، خوشی سے دل بھی جھوما جا رہا ہے، خوشی سے دل بھی جھوما جا رہا ہے۔ میں کب دیکھوں گا جا کے سبز گنبد، میں کب دیکھوں گا جا کے سبز گنبد، یہ دل بے چین مرتا جا رہا ہے۔ 100 بار بلایا ہے مگر وہ نہیں آیا، 100 بار بلایا ہے مگر وہ نہیں آیا، درد اپنا اسے میں نے دل ہی میں سنایا۔ کوئی آیا ہے تیرے گھر رونق سی لگی ہے، کوئی آیا ہے تیرے گھر رونق سی لگی ہے، چلتے ہوئے ایک دن میرے دل نے یہ بتایا، چلتے ہوئے ایک دن میرے دل نے یہ بتایا، آنگن میں پڑا قدم تو بے تابی سے یہ دیکھا، آنگن میں پڑا قدم تو بے تابی سے یہ دیکھا، کون آیا کس نے ہے میرے دل کو ستایا، وہی حالات تھے گھر میں سب پہلے کی طرح، وہی حالات تھے گھر میں سب پہلے کی طرح، اس بات نے جلتے ہوئے میرے دل کو بجھایا۔ اس بار ہی یہ سانحہ پیش آیا تو نہیں تھا، اس بار ہی یہ سانحہ پیش آیا تو نہیں تھا، کئی بار ہے اس بات نے میرے دل کو رلایا۔ کب ہوگی ختم میرے دل کی، کب ہوگی میرے دل کی ختم آنکھ مچولی، کب ہوگی ختم، کب ہوگی میرے دل کی ختم آنکھ مچولی، جائے چھوٹ اس غم سے میری جان خدایا۔ ایک درد نیا دیتی ہے صدیق یہ سوچ، ایک درد نیا دیتی ہے صدیق یہ سوچ، اس سوچ میں تو نے بھلا کیا ہے کمایا۔ اس کے بعد یہ اعجاز وٹو صاحب کی طرف سے اور سجاد اعجاز کی طرف سے ایک فرمائش تھی کہ بالخصوص یہ کلام بھی جو ہے سامعین کے سامنے پیش کیا جائے۔ اف مہنگائی کی ہے بھرمار، اف مہنگائی کی ہے بھرمار، لو عید آئی ہے، لوٹ مار کا ہے بازار، لو عید آئی ہے۔ سارا ماں کھائے سموسے پکوڑے چاول، سارا ماں کھائے سموسے پکوڑے چاول، ہوئے عید کے دن بیمار، لو عید آئی ہے۔ فروٹ چاٹ کی فرمائش بھی بڑے زور کی تھی، فروٹ چاٹ کی فرمائش بھی بڑے زور کی تھی، لیکن پھل ملے سب بیکار، لو عید آئی ہے۔ سوئیوں کے لیے دودھ لینے شاپ پر گیا، سوئیوں کے لیے دودھ لینے شاپ پر گیا، وہاں بھی تھی لمبی قطار، لو عید آئی ہے۔ واہ 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 سر، کیا بات ہے۔ درزی نے بھی سوٹ دیا عین عید کے دن، درزی نے بھی سوٹ دیا عین عید کے دن، سل گئی چھوٹی شلوار، لو عید آئی ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات۔ ساری تنخواہ تو آج چاند رات کو ہی گئی،
सारी तनख्वाह तो आज चांद रात को ही गई, कल फिर खाएंगे अचार, लो ईद आई है। जूते लेना बाकी हैं, बेगम जोर से चिल्लाई। जूते लेना बाकी है। तनख्वाह तो खत्म होगी पहले। जूते लेना बाकी हैं, बेगम जोर से चिल्लाई, हमसाए से लेना पड़ा उधार, लो ईद आई है। टरू के दिन भी उड़ गए, होशो हवास मेरे, टरू के दिन भी उड़ गए होशो हवास मेरे, जब आ गए सब रिश्तेदार, लो ईद आई है। जब आ गए सब रिश्तेदार, लो ईद आई है। सारा माँ खाए समोसे पकौड़े चावल, हुए ईद के दिन बीमार, लो ईद आई है। अब बिला तमहीद मैं आज के हमारे अगले शायर नौजवान शायर हैं, अपने अल्फाज की बनावट पे बड़ा अबूर रखते हैं। पुरजोर तालियों से ज़रा उनका इस्तकबाल कीजिएगा। मोहम्मद साद खान साहब कि वो स्टेज पर आएँ और अपना कलाम पेश करें। आगाज़ करना चाहूँगा। कोई आवाज़ देता है तो मुझे क्यों लगता है, तो मुझे क्यों लगता है, वो सुना सुना सा लहजा मुझे क्यों लगता है, वो सुना सुना सा लहजा मुझे क्यों लगता है। माना कि मेरे शहर में हसीन चेहरे हैं बहुत, माना कि मेरे शहर में हसीन चेहरे हैं बहुत, मैं उन पे मर मिटूंगा तुझे क्यों लगता है। माना कि मेरे शहर में हसीन चेहरे हैं बहुत, मैं उन पे मर मिटूंगा तुझे क्यों लगता है। तुमने कहा है कल रात तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुमने कहा है कल रात तुम्हारे नाम कर दूंगा, डर है तुम भूल जाओगे मुझे क्यों लगता है, डर है तुम भूल जाओगे मुझे क्यों लगता है। आज मिलने का तरीका मुनफरद सा क्यों है, आज मिलने का तरीका मुनफरद सा क्यों है। तुम कुछ तो छुपा रहे हो मुझे क्यों लगता है, तुम कुछ तो छुपा रहे हो मुझे क्यों लगता है। और सुनिएगा, लगता है तुम याद बहुत करते हो मुझको, तो जो लगता है तुम याद बहुत करते हो मुझको, हिचकियाँ बहुत आती हैं मुझे क्यों लगता है। लगता है तुम याद बहुत करते हो मुझको, हिचकियाँ बहुत आती हैं मुझे क्यों लगता है। ये रातें ये मौसम, ये रातें ये मौसम तेरे हिजर पे कुर्बान कर दिए, ये रातें ये मौसम तेरे हिजर पे कुर्बान कर दिए, और मैं अब भी नहीं हूँ तन्हा तुझे क्यों लगता है, और मैं अब भी नहीं हूँ तन्हा तुझे क्यों लगता है। उसे कहो हद हो गई अब लौट आए, उसे कहो हद हो गई अब लौट आए, उसे कहो हद हो गई अब लौट आए, साथ जी लेगा उसके बगैर उसे क्यों लगता है, साथ जी लेगा उसके बगैर उसे क्यों लगता है। क्या बात है। और अगला कलाम पेश करना चाहूँगा, इरशाद। मुख्तसर सा है। मैं ना आया तो क्या करोगे, मैं ना आया तो क्या करोगे, मैं रो पड़ा तो क्या करोगे। एक रात तो तुम्हारे नाम कर देता हूँ मगर, एक रात तो तुम्हारे नाम कर देता हूँ मगर, मैं अगर सो गया तो फिर क्या करोगे, मैं अगर सो गया तो फिर क्या करोगे। मुझे यकीन था मुझे भूल जाने के लिए, मुझे यकीन था मुझे भूल जाने के लिए, तुम तमाम रात ही पिया करोगे, तुम तमाम रात ही पिया करोगे। सब रंजिशें तो भूल जाओगे तुम, सब रंजिशें तो भूल जाओगे तुम, मेरे दर्द के साथ ही जिया करोगे, मेरे दर्द के साथ ही जिया करोगे। मेरी वफा के किस्से तो गूंगे भी सुनाएंगे। सजा साहब, वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरी वफा के किस्से तो गूंगे भी सुनाएंगे, तुम कितनों के लब सिया करोगे। वाह 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 वाह, मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। मेरी वफा के किस्से तो गूंगे भी सुनाएंगे, वाह वाह तुम कितनों के लब सिया करोगे। वाह वाह वाह, क्या बात। मेरे इरादों को कत्ल कर दो मगर सुनो,
वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। मेरे इरादों को कत्ल कर दो मगर सुनो, साद का नहीं तुम अपना ही ज़िया करोगे, साद का नहीं तुम अपना ही ज़िया करोगे। और कुछ अशार ईद के हवाले से लिखे हैं तो सुनिएगा। नौजवान ज़रा मुतवज्जो हों। वो ईद का जोड़ा पहनकर मुझसे मिलने आई थी, वो ईद का जोड़ा पहनकर मुझसे मिलने आई थी, कैसी लग रही हूँ मैं ये पूछने आई थी। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। वो ईद का जोड़ा पहनकर मुझसे मिलने आई थी, साद भाई जीत गए आप। मोहब्बत आप, कैसी लग रही हूँ मैं ये पूछने आई थी। उसने ये कहकर जुल्म ढा दिए, उसने ये कहकर जुल्म ढा दिए कि मैं आई थी मगर तुमसे थोड़ी मिलने आई थी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, उसने ये कहकर जुल्म ढा दिए क्या बात। कि मैं आई थी मगर तुमसे थोड़ी मिलने आई थी। वाह वाह वाह, मेरे ख़राब हालों को और बर्बाद कर दिया उसने, मेरे ख़राब हालों को और बर्बाद कर दिया उसने। मैं तो समझा था कि वो मुझे सजाने आई थी, मैं तो समझा था कि वो मुझे सजाने आई थी। और ये शेरों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। तेरी चाहतों ने मुझे अपना बना रखा है, तेरी चाहतों ने मुझे अपना बना रखा है, तेरा ना मिलना मुझ पे बहुत भारी है। कैसे कह दूँ आप सबको ईद मुबारक, मैंने ईद भी सो के गुजारी है। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, मोहतरम मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। सदर महफिल की इजाज़त से चंद एक अशार और सज्जाद भाई की फरमाइश पे नज़म इंशाअल्लाह ताला। निगाहे यार उठे जान निसार हो जाए, निगाहे यार उठे जान निसार हो जाए, मेरे करार का ये कारोबार हो जाए। निगाहे यार उठे जान निसार हो जाए, मेरे करार का ये कारोबार हो जाए। ज़मीने कूचाए दिल हो चुकी पतझड़ की नज़र, ज़मीने कूचाए दिल हो चुकी पतझड़ की नज़र, उधार मांगी हुई एक बहार हो जाए, उधार मांगी हुई एक बहार हो जाए। और असीरे जुल्फ़े स्याह शब को सवेरा कह दे, असीरे जुल्फ़े स्याह शब को सवेरा कह दे, करे वो क्या कि जो बेइख्तियार हो जाए। और लबो रुखसारो तबस्सुम, असीरे जुल्फ़े स्याह शब को सवेरा कह दे, असीरे जुल्फ़े स्याह शब को सवेरा कह दे, करे वो क्या कि जो बेइख्तियार हो जाए। और लबो रुखसारो तबस्सुम बला की अंगड़ाई, लबो रुखसारो तबस्सुम बला की अंगड़ाई, झलक मिले न मिले इंतज़ार हो जाए। और मक्तार के तुम तो काशिफ हो अभी नेक बख्त दुनिया में, तुम तो काशिफ हो अभी नेक बख्त दुनिया में, ज़माना मस्जिदों में गुनहगार हो जाए। बहुत शुक्रिया सर। एक नज़म उन्वान है उसका सवालिया निशान। बच्चे बैठे हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, पढ़ते रहे हैं माशाल्लाह मेरे से, बड़ी खुशी हो रही है मुझे देख के इन्हें। और ये मैंने अपनी टीन एज में लिखी थी। उन्वान है सवालिया निशान। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर तुम जान कर अनजान अक्सर बन ही जाते हो। मुझे तुम किस तरह से तोड़ देते हो, मेरे अरमान तो शायद कभी पूरे नहीं होंगे। चलो एक काम ही कर लो, मुझे तुम एक और बस एक ही इल्ज़ाम दे दोगे कि मैंने सोच जो रखी है वो बिल्कुल ही ज़ख्मी है। मेरा ईमान है फिर मैं कभी तन्हा न भटकूँगा, मैं अपने वास्ते कोई नया महबूब ढूंढूंगा। दबे पाँव किसी दिन जब तेरे कूचे से अपने हमनशी के साथ गुजरूंगा,
तब बहुत जल्दी मुझे तुम जान जाओगे, पहचान जाओगे। कहोगे कुछ नहीं मुझसे, समा खामोश ठहरेगा, परिंदे थक से जाएंगे, उदासी मौसमों में रच सी जाएगी, दरख्तों के सभी पत्ते हवा होते हुए भी थम से जाएंगे। तुम्हारे दिल की धड़कन का वावेला गूंज पकड़ेगा, तुम्हारे दिल की धड़कन का वावेला गूंज पकड़ेगा, तुम्हारे लब अचानक कप कपाएंगे, मगर फिर आपकी आवाज़ जी हाँ दब ही जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो जब मैं आपके इन दो नशीले नैनों में झांक देखूंगा, मुझे बस एक ही ऐलान नज़र आएगा, तेरी आंखों में मुझे एक सवालिया निशान नज़र आएगा, सवालिया निशान नज़र आएगा। और आखिर में नज़म का उन्वान है हम हैं ही बहुत अच्छे। ये उन अहबाब के हवाले से, ये उन अहबाब के हवाले से मैंने लिखी कि जो अपनी बात को फौकियत देते हैं। वो कहते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं वही ठीक है, कि हम हैं ही बहुत अच्छे। तुम जो भी कहो साहिब, करो बात सच या झूठी, अपनी करो या लूटी, पूरी करो या टूटी, पत्ता करो या बूटी, सागर करो या ठूठी। हम मान नहीं सकते और मेरे प्यारे भाई तुम जान नहीं सकते, हम हैं ही बहुत अच्छे। जितने निसाब लाओ, जो भी किताब लाओ, सैयद नवाब लाओ, माहो आफ्ताब लाओ, करने को तुम हमारा खाना खराब लाओ। मेरी बात हर अटल है, मिलना न तुमको फल है, नहीं आज ना ही कल है। मैं हवाओं का हूँ बासी, तुम्हें अक्ल ना दरासी, मेरी बात मान जाओ, बेहतर है जान जाओ, हम हैं ही बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है सर। और चलो ये भी काम कर लो, चलो ये भी काम कर लो, चाहत के जाम भर लो, मेरे पास शाम कर लो, जो भी एहतमाम कर लो, जो मुझे नाकाम कर लो, तो बताना मेरे भाई, देखे है कुल खुदाई, तुम्हें क्यों समझ ना आई, मेरी जेब में है पाई। और मेरे घर के सारे बच्चे वो भी हैं सबसे सच्चे, मैं क्यों ना कहूँ साहिब हम हैं ही बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। फिर गज़ल की ज़ुबान बोलता है, फिर गज़ल की ज़ुबान बोलता है, दर्द होकर जवान बोलता है। फिर गज़ल की ज़ुबान बोलता है, दर्द होकर जवान बोलता है। ज़ुबां बंदी वतन में नाफिज़ है, ज़ुबां बंदी वतन में नाफिज़ है, जबकि सारा जहान बोलता है। ज़ुबां बंदी वतन में नाफिज़ है, जबकि सारा जहान बोलता है। ज़मीं मुझसे कलाम करती है, ज़मीं मुझसे कलाम करती है, रात भर आसमान बोलता है। ज़मीं मुझसे कलाम करती है, रात भर आसमान बोलता है। बात करना जिसे सिखाया था, बात करना जिसे सिखाया था, होके आगे जवान बोलता है। बात करना जिसे सिखाया था, होके आगे जवान बोलता है। और तूने रिश्वत कभी नहीं खाई, तूने रिश्वत कभी नहीं खाई, बैंक बैलेंस मकान बोलता है। तूने रिश्वत कभी नहीं खाई, बैंक बैलेंस मकान बोलता है। फिर गज़ल की ज़ुबान बोलता है, दर्द होकर जवान बोलता है। बहुत शुक्रिया जी। एक और गज़ल के चंद अशार हैं कि तोड़ लाए हो क्यों सितारों को, तोड़ लाए हो क्यों सितारों को, मुझसे शिकवा है मेरे यारों को। था मुझे पास अहद रफ्ता का, था मुझे पास अहद रफ्ता का, वो रहे देखते खसारों को। और मुझको फेंका भंवर में अपनों ने, मुझको फेंका भंवर में अपनों ने, किस लिए देखता किनारों को। मुझको फेंका भंवर में अपनों ने, किस लिए देखता किनारों को। पहले मैंने नमाज इश्क पढ़ी, पहले मैंने नमाज इश्क पढ़ी, फिर पढ़ा हिज्र के सिपारों को। पहले मैंने नमाज इश्क पढ़ी,
پھر پڑا ہجر کے سپاروں کو، اور یا چلا آئے روٹھنے والا، یا چلا آئے روٹھنے والا، یا لگے آگ ان بہاروں کو، یا چلا آئے روٹھنے والا، یا لگے آگ ان بہاروں کو۔ اور شب عاشور کی طرح تھی عید، شب عاشور کی طرح تھی عید، بیٹا ترسا رہا غباروں کو، شب عاشور کی طرح تھی عید، بیٹا ترسا رہا غباروں کو۔ اور دوست دولت وصال عصر دوا، دوست دولت وصال عصر دوا، دشمنی ہم سے رہی ہے چاروں کو، دوست دولت وصال عصر دوا، دشمنی ہم سے رہی ہے چاروں کو۔ کون اپنے قریب رکھتا ہے مجھ سے انوار خاک ساروں کو، کون اپنے قریب رکھتا ہے مجھ سے انوار خاک ساروں کو، توڑ لائے ہو کیوں ستاروں کو، مجھ سے شکوہ ہے میرے یاروں کو۔ پنجابی کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ دل وچ ساڈے درد ہزاراں، گجیاں دتیاں عشق نے ماراں، دل وچ ساڈے درد ہزاراں، گجیاں دتیاں عشق نے ماراں، غیراں کولوں ٹھگ نہ ہوئے آخر ٹھگیا بیلی یاراں، غیراں کولوں ٹھگ نہ ہوئے آخر ٹھگیا بیلی یاراں، یکدم میرے دشمن ہوئے کی خنجر تے کی تلواراں، یکدم میرے دشمن ہوئے کی خنجر تے کی تلواراں، مار کے پہلوں پوریا مینوں پھلوی مگروں سٹے یاراں، مار کے پہلوں پوریا مینوں پھلوی مگروں سٹے یاراں، بے خبرا تو ہتھ نہ لاویں، بے خبرا تو ہتھ نہ لاویں، عشق دیاں نے ننگیاں تاراں، بے خبرا تو ہتھ نہ لاویں، عشق دیاں نے ننگیاں تاراں، ساڈی عید محرم ورگی، ساڈی عید محرم ورگی، رسیاں بیٹھیاں نے سرکاراں، ساڈی عید محرم ورگی، رسیاں بیٹھیاں نے سرکار۔ بہت شکریہ۔ شعر و سخن پاکستان کے صدر بھی ہیں، جی ہاں میں بات کر رہا ہوں مرزا عاطف بیگ صاحب، ذرا بھرپور تالیوں سے ان کا استقبال کیجیے، تشریف لائیے اور اپنا کلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا بڑا مشکور ہوں۔ آج عید کا دوسرا دن تھا، سب ہی مصروف تھے، لیکن آپ سب لوگ پھر بھی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور آج کی اس محفل کی جو رونق ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی وجہ سے آج کا یہ مشاعرہ سج رہا ہے۔ میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور معروف قانون دان ہیں، میاں اعجاز احمد وٹو کو سالگرہ مبارک، اور ارسلان طاہر صاحب کو بھی سالگرہ مبارک۔ اس کے علاوہ میں بڑا مشکور ہوں کار کمال کا، ان کی پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے، نوجوان ہیں، بڑے ذوق والے ہیں، عبد الرحمن بھائی ہیں، عبداللہ بھائی ہیں، مبشر بھائی، اعظم بھائی، اس کے بعد وائس آف پنجاب حافظ خالد امین، یہ کافی مشکلوں میں بھی ہیں لیکن یہ پھر بھی آتے ہیں، چودھری عاطف رامے، میں ان کا بڑا مشکور ہوں، اور اقرا اسکول کے جو وائس پرنسپل ہیں، وسیم گروپ کے چیئرمین جناب وسیم صاحب کا، کیسر بھائی، اور اقبال کالج کے جو پرنسپل ہیں وہ میرے استاد بھی ہیں، میں ان کا بڑا مشکور ہوں، قمر صاحب کا۔ میں ڈرا بھی ہوا ہوں کیونکہ میں شاعری کے حوالے سے کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں میں ہی بڑا ناقص ہوں، اور اس وقت میرے استاد بھی بیٹھے ہیں، نعیم صاحب بھی ہیں، وسیم صاحب بھی ہیں، تو غلطی گستاخی کی میں پہلے ہی معذرت کرتا ہوں۔ بس کچھ شعر آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک نظم سے چند اشعار ہیں۔ عشق وہ ساز ہے جو بجایا نہیں جاتا، عشق وہ ساز ہے جو بجایا نہیں جاتا،
یہ وہ خواب ہے جو بھلایا نہیں جاتا، عشق وہ ساز ہے جو بجایا نہیں جاتا، یہ وہ خواب ہے جو بھلایا نہیں جاتا، یہ دل کی لگی ہے سمجھ سے پرے، یہ دل کی لگی ہے سمجھ سے پرے، یہ جذبہ کسی کو سکھایا نہیں جاتا، یہ جلتی ہے شمع کی لو کی طرح، یہ جلتی ہے شمع کی لو کی طرح، یہ چراغ ہوا میں جلایا نہیں جاتا، یہ راستہ ہے کانٹوں بھرا، یہ راستہ ہے کانٹوں بھرا، پھر بھی لوگ چلے آتے ہیں، کسی کو بلایا نہیں جاتا، یہ دریا گہرا مگر پھر بھی لوگ، یہ دریا گہرا مگر پھر بھی لوگ ڈوب جاتے ہیں، ڈرایا نہیں جاتا۔ اور آخر میں ہے کہ یہ وعدے، یہ باتیں، یہ قسموں کے کھیل، یہ وعدے، یہ باتیں، یہ قسموں کے کھیل، سب کچھ مگر نبھایا نہیں جاتا۔ ایک غزل ہے کہ عشق میں ہر ایک قدم امتحان ہوتا ہے، عشق میں ہر ایک قدم امتحان ہوتا ہے، جو جیت جائے وہی سلطان ہوتا ہے، یہ دل کی بستی جلا کے رکھ دے گا، یہ دل کی بستی جلا کے رکھ دے گا، یہ شوق کب کسی پہ مہربان ہوتا ہے، کبھی وہ خواب، کبھی وہ حقیقتوں جیسا، کبھی وہ خواب، کبھی وہ حقیقتوں جیسا، عشق خود بھی ایک داستان ہوتا ہے، یہ آگ لے کر چلوں یا بجھا دوں اسے، یہ آگ لے کر چلوں یا بجھا دوں اسے، یہ فیصلہ ہی سب سے دشوار ہوتا ہے، یہ آگ لے کر چلوں یا بجھا دوں اسے، یہ فیصلہ ہی سب سے دشوار ہوتا ہے۔ اور آخر میں سنیے کہ مرزا سمندر عشق میں چل تو سہی، مرزا سمندر عشق میں چل تو سہی، یہاں ڈوب جانے میں بھی بڑا امان ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں ابو بکر عرفان ہوں، اور ابھی اس محفل میں آیا ہوں تاکہ اردو سے تھوڑا دل کو لبھا سکوں۔ تو میرا تعلق ہماری عارف اللہ کی ٹیم کار کمال سے بھی ہے، جو کہ ایک فلاحی تنظیم ہے، تو اس کو بھی میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں یہاں پہ۔ تو آج تھوڑے سے الفاظ اپنے سنانا چاہوں گا آپ سب کی اجازت سے۔ یوں ہی کیوں منہ بنا رہے ہو، یوں ہی کیوں منہ بنا رہے ہو، کوئی بات ہے جو چھپا رہے ہو، یوں ہی کیوں منہ بنا رہے ہو، کوئی بات ہے جو چھپا رہے ہو، چھوڑ بھی دو سب بنائے اپنی، چھوڑ بھی دو سب بنائے اپنی، تم سب مجھ کو بتا رہے ہو، دل کے راز کھول بھی دے، دل کے راز کھول بھی دے، یوں ہی کیوں دل ستا رہے ہو، یہ کشمکش کیسی ہے یار، اندھیری نگری کیوں جا رہے ہو، چھوڑ دو، چھوڑ دو سب گلے شکوے، دل بہلانے کب آ رہے ہو۔ جزاک اللہ۔ ایک اور نظم آپ کو سنانا چاہوں گا۔ نشیلی آنکھوں میں، اس کی اداؤں میں، بہکی ہواؤں میں، مہکتی سانسوں میں، مہکتی سانسوں میں، اس کی وفاؤں میں، اس کی باہوں میں، دلکش ان راہوں میں رہنے کی خواہش ہے، یہی زندگی کی فرمائش ہے، کبھی بھیڑ اور 100,000 میں، کبھی یوں سرے رو بازار میں، کبھی کھلتے گلاب کے سنگ، کبھی شرمیلے شباب کے سنگ، کبھی کھلتے گلاب کے سنگ، کبھی شرمیلے شباب کے سنگ، کبھی ملتے ہیں قضاء میں وہ، کبھی ملتے ہیں قضاء میں وہ، کبھی کھلتے ہیں فضا میں وہ جو میرے دل کے سب سے قریب ہے، وہ جو میرے دل کے سب سے قریب ہے، وہ جو میرے زخموں کا طبیب ہے، جب اسی سے ہے سو تعلق اپنا،
तब कोई दूजा न तीजा अपना। और दो शख्सियात मुझे धकेल के ले आई हैं। पहली तो वो शख्सियत है मेरे बरादर मोहतरम जो ईद के दूसरे रोज़ अपने ससुराल गए, मगर उनके ससुराल वाले उनको अपने ससुराल ले गए। मोहतरम पीर शफकत फरीद चिश्ती साहब और उनके साथ मेरे बरादर मुकर्रम जो तकरीबन हर बज़म में मुझे ये कह के ले जाते हैं कि ये मेरे कवार पुणे में ये आखिरी में बज़म होगी। अल्लाह करे आज भी मुझे वो लेके आए हैं, अल्लाह करे कि ये उनके कवारा होते हुए ये आखिरी ही मुशायरा हो। अच्छा, बहरहाल बरादर मोहतरम, हाँ आप सब ने उनके लिए दुआ करनी है। बरादर मोहतरम उमर हयात खान नाज साहब, चूँकि लबो रुखसार की बातें काफ़ी सारी हो चुकी हैं, एक तो मैं लबो रुखसार से भागता हूँ, दूसरा मैं वतन अज़ीज़ के हवाले से, नौजवानों के हवाले से मायूसी नाउमीदी नहीं बल्कि पर यकीन होता हूँ कि इंशाअल्लाह यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। बस आपने मेरे ये दो चार टूटे फूटे अल्फाज को आपने इसी हवाले से सुनना है। छोड़ो किस्साए लब रुखसार को, छोड़ो किस्साए लब रुखसार को, आओ के छेड़ें गज़ल की एक नई तार को। नाउमीद न हो इनसे, नाउमीद न हो इनसे, ए रहबराने मिल्लत, फूंको तो सही इस बुझती हुई चिंगार को। रहबर जो है ना, वो अगर इन नौजवानों में कोई जज्बा फूंके तो सही ना, अभी चिंगारी बुझी तो नहीं, खाक मुकम्मल तो नहीं बनी, फूंको तो सही इन बुझती हुई चिंगार को। ठहरो ए गज़ालान वतन अभी कूच न करो, ठहरो ए गज़ालान वतन अभी कूच न करो, सुनने हैं नगमे तुम्हारे हम लाते हैं बहार को। सुनने हैं, ये जो आज का बज़म भी इसी सिलसिले की मैं समझता हूँ एक कड़ी है कि ये नौजवानों में एक जज्बा बेदार किए हुए हैं। सुनने हैं नगमे तुम्हारे हम लाते हैं बहार को। ये गुलिस्तां ये कोहिस्तां ये चमन ये दमन होंगे सभी शगुफ्ता, ये कोहिस्तां ये गुलिस्तां ये चमन ये दमन होंगे सभी शगुफ्ता, होने तो दो खुशहाल अभी तुम कौम के मेमार को। उस्ताद के हवाले से अगर आज उस्ताद बेहतर पोजीशन पे चला गया तो यकीनन इस हवाले से हमारी आने वाली जो नस्ल है वो बेहतर होगी। होने तो दो खुशहाल अभी तुम कौम के मेमार को। ये वतन ये मुल्क ये मिल्लत ये कौम होंगे सर बुलंद, ये वतन ये मुल्क ये मिल्लत ये कौम होंगे सर बुलंद। नजम जज्बाए जवाना से पहुँचेंगे भी एक मर्तबा आला मेयार को। और दूसरा मैंने एक दफ़ा दादाजी के लिए दुआ लिखी थी, उसके अंदर फिर मैंने आज दो चार अशार ऐड किए हैं। असलाफ़ के दस्तार की हर तार की खैर हो, असलाफ़ के, क्योंकि मेरे दादा जान मैंने उनको देखा है कि वो हमारे अपने आने वाले अपने बच्चों के आगे पोतों के पोतियों के उनके रिश्तों के मामले में भी बड़े सीरियस और बड़ी पहचान रहते हैं। तो मैंने उस वक्त ना उनको एक दुआया लिखा, असलाफ़ के दस्तार की हर तार की खैर हो, असलाफ़ के दस्तार की हर तार के खैर हो, अजदाद के अनसाब के मेयार की खैर हो। असलाफ़ के दस्तार के हर तार की खैर हो, अजदाद के अनसाब के मेयार की खैर हो। ये वतन ये मिल्लत इस्तिआरा है हमारी नस्लों का, ये वतन ये मिल्लत इस्तिआरा है हमारी नस्लों का। इस वतन के बासी अपने तो हैं अपने अगयार की खैर हो। हम भाई हैं सिंधी पंजाबी बलोच हों या पठान, हम भाई हैं सिंधी पंजाबी बलोच हों या पठान,
पंजाब सिंध पश्तून बलोच, इस पार की खैर हो उस पार की खैर हो, इस पार की खैर हो उस पार की खैर हो, छोड़ो न घबराओ हालात के थपेड़ों से ऐ हम वतनों, छोड़ो न घबराओ हालात के थपेड़ों से ऐ हम वतनों, बस मांगो उस रहीम से, बस मांगो उस रहीम से ये दुआ, अमन अमान की खैर हो मंझधार की खैर हो, इलाही ये दुआए नबीराए शर्फ, दादा जान का नाम शरफ अली, इलाही ये दुआए नबीराए शर्फ इब्ने ज़फ़र है कि दारैन में सलामत रहें दादा जान और उनके हर यार की खैर हो। मैं ये कहूँगा, ये चाहूँगा कि ज़रा खड़े होकर इस्तकबाल कीजिएगा। उस्तादुल उस्ताद हैं जनाब तारिक हुसैन तूर साहब। इतनी बड़ी तारीफ़, दाद तहसीन का शुक्रिया। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। लाइके हम्दो सना ज़ाते खुदा बंदे जलील, लाइके हम्दो सना ज़ाते खुदा बंदे जलील, खालिके अर्ज़ो समा ज़ाते खुदा बंदे जलील, मंबाए जोदो सखा ज़ाते खुदा बंदे जलील, मरकज़ लुत्फ़ व अता ज़ाते खुदा बंदे जलील। लफ्ज़ बेकार हैं अंदाज़ बयां का असर है, लफ्ज़ बेकार हैं अंदाज़ बयां का असर है, उसकी तारीफ़ से इंसान की ज़ुबां का असर है। और वजह तख्लीक बनी नूर मोहम्मद की ज़िया, वजह तख्लीक बनी नूर मोहम्मद की ज़िया, रोशनी फैल गई हो गई मामूर फ़ज़ा, गुलशन आलम इम्कां का हर एक फूल खिला, गुलशन आलम इम्कां का हर एक फूल खिला, हुक्म खालिक से हुए जिन्नो मलाइक पैदा। कुल्ज़ुम नूर में जब मोहम्मद का सफ़ीना आया, कुल्ज़ुम नूर में जब मोहम्मद का सफ़ीना आया, अंबिया बन गए जब इनको पसीना आया। मोमनो ज़िक्र अली ज़ेबे कलम करता हूँ, मोमनो ज़िक्र अली ज़ेबे कलम करता हूँ, पढ़ के मैं नादे अली सीने पे दम करता हूँ। पढ़ के मैं नादे अली सीने पे दम करता हूँ, है ज़िक्र उनका इबादत रकम करता हूँ। मदहे ममदूहे शहनशाह उमम करता हूँ, और ऐसा मालूद के काबे में वलादत पाई, ऐसा मालूद के काबे में वलादत पाई, ऐसा मसूद के आगोश रसालत पाई। और शायरों के हवाले से कि शायर क्या हैं, इसके बाद मैं अपनी जो है ना जी वो नज़म पेश करूँगा। हाँ, फ़िक्र इंसान की पाबंदे ज़ुबां होती है, फ़िक्र इंसान की पाबंदे ज़ुबां होती है, और शायरी आईनाए जज्बे निहा होती है, शायरी आईनाए जज्बे निहा होती है, कैफिये दिल की लफ्ज़ों से बयां होती है, कैफिये दिल की लफ्ज़ों से बयां होती है। और इस तरह से ये महफ़िल में जहाँ होती है। और राज़ फितरत है, राज़ फितरत है अगर माहिर फ़न है शायर, राज़ फितरत है अगर माहिर फ़न है शायर, हक़ तो ये है कि शहनशाह सुख़न है शायर। और मैं अक्सर फ़ेसबुक पे ना जी हालात हाज़रा से मुतल्लिक़ शेर लिख देता हूँ, जिस तरह भी आए टूटे फूटे। मेरे स्टेज पे बैठे हुए हैं जनाब प्रोफेसर राना अमजद साहिब, और इनके साथ हैं प्रोफेसर जनाब नईम साहिब
اور ان کے ساتھ ادھر ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار صاحب. رانا امجد صاحب آپ کے پاس پستول تو نہیں ہے آج؟ جب میں لکھتا ہوں نا، کیونکہ تھوڑا سا نا جی حالات حاضرہ کے بارے میں لکھتا ہوں نا، تو یہ اپنا پستول چھپا کے رکھتے ہیں. میرا خیال آج ان کے پاس نہیں ہوگا. قمر صاحب مجھے اجازت دیں تو پھر میں اگلی اپنی نظم شروع کرتا ہوں. آج نہیں ہے. چلو شکریہ جناب. آنکھیں دو چار کر دوں جناب. یہ بچوں کے مسیحا آ گئے ہیں ڈاکٹر انصر یوسف صاحب. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. نظم کا عنوان ہے کاش میں تیرا موبائل ہوتا. واہ 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 کیا بات ہے. اچھا، یہ اس وقت کی لکھی ہوئی ہے جب آرے والا میں 2004-05 میں نا موبائل کی آمد تھی، لیکن محفل میں سنانے کا پہلی دفعہ مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے. کاش میں تیرا موبائل ہوتا، محبت کی کھلی ایک فائل ہوتا. چومتا تیرے نرم ہاتھوں کو، چومتا تیرے نرم ہاتھوں کو، سنتا تیری میٹھی باتوں کو، تیرے لبوں سے میں گھائل ہوتا. کاش میں تیرا موبائل ہوتا. اور رہتا میں ہر وقت تیرے سامنے، گرتا تو بڑھتی مجھے تھامنے، تو میری میں تیرا لائل ہوتا. کاش میں تیرا موبائل ہوتا. اور باتوں سے کانوں میں رس گھولتا، باتوں سے کانوں میں رس گھولتا، سرخ گالوں کو چھو کے میں بولتا، تیرے حسن کا میں سائل ہوتا. کاش میں تیرا موبائل ہوتا. اور زینت میں بنتا تیرے پرس کی، زینت میں بنتا تیرے پرس کی، رہتی فکر تجھے میری جرس کی، اور تو حاکم میری میں تیرا فائل ہوتا. کاش میں تیرا موبائل ہوتا. اور مجھے ساتھ رکھتی، جوانوں کے لیے ہے کیونکہ اس وقت میں جوان ہی تھا، 45 سال میں تھا. گورنمنٹ کی ڈیفینیشن. تو اب الحمدللہ مجھے یہ بھی شرف حاصل ہے، جب تک وہ بابا جی نہیں آئے تھے نا تو میں 1 نمبر تھا، ان کے آنے سے بعد 2 نمبر ہو گیا، کیونکہ میں ان کے بعد عمر کے لحاظ سے ان کے بعد میں ہی بڑا ہوں. 65 سال میں ہوں الحمدللہ. ہاں لو میں نے 3 نمبر تے کرتا ہی. شاہ صاحب تو میرے ہم اثر ہی ہیں جی. ہاں جی، مجھے ساتھ رکھتی جہاں بھی تو جاتی، چاہے غسل کرتی یا کھانا کھاتی، تیری پیاری انگلیوں سے ڈائل ہوتا. کاش میں تیرا موبائل ہوتا. اور گھنٹی نہ ہوتی تو تھر تھراہٹ ہوتی، کہہ لو سائلنٹ پہ لگا لو. گھنٹی نہ ہوتی تو تھر تھراہٹ ہوتی، تیرے سینے پہ لگتی تو راحت ہوتی. گھنٹی نہ ہوتی تو تھر تھراہٹ ہوتی، تیرے سینے پہ لگتی تو راحت ہوتی، تیری ہر پہنچ کا وسائل ہوتا. کاش میں تیرا موبائل ہوتا. اب وہ لپسٹک لگائی ہوتی نا جی، تیرے سانسوں کی مہک کو، تیری سانسوں کی مہک کو جان جاتا، تیرے دل کی دھڑک پہچان جاتا، تیرے ہر مکر کا میں دلائل ہوتا. کاش میں تیرا موبائل ہوتا. یعنی کہ تو کہتی کہ میں آرا والا میں ہے، میں جی وہ سائیوال سے بول رہی ہوں، ایسے ہو جاتا ہے نا جی. تو اپنے خاص نمبر کو مجھ میں فیڈ کرتی، اپنے خاص نمبر کو مجھ میں فیڈ کرتی، کھیل مذاق اور ہر ایک ڈیڈ کرتی، اور تیری ہر خصلت کا خصائل ہوتا. کاش میں تیرا موبائل ہوتا. اور مجھے یہ ہے قابل توجہ، مجھے چارج کرتی جب بھی ڈاؤن ہوتا، مجھے چارج کرتی جب بھی ڈاؤن ہوتا، تیری پسند کا میں ایک ناؤن ہوتا. آئی فون، نوکیا، ویوو، اوپو، تیری پسند کا میں ایک ناؤن ہوتا. مجھے چارج کرتی جب بھی ڈاؤن ہوتا، تیری پسند کا میں ایک ناؤن ہوتا، تیری پیاری صورت پہ مائل ہوتا. کاش میں تیرا موبائل ہوتا.
اور تیری باتوں اور بری باتوں کو مجھ سے ڈیلیٹ کرتی، بری باتوں کو مجھ سے ڈیلیٹ کرتی، میرے ساتھ تو اچھا ڈیلیٹ کرتی، تیری ہر کوشش کا ٹرائل ہوتا، کاش میں تیرا موبائل ہوتا۔ اور یہ ہے نا جی، یہ چیز ہے، یوں ہی یہ خراب ہو جائے نا تو کتنا بندہ بے چین ہوتا ہے۔ میں بیمار ہوتا تو بے چین ہوتی، میں بیمار ہوتا تو بے چین ہوتی، اور ٹھیک پا کر میری فین ہوتی، میں بن کے اس میں فینائل ہوتا، کاش میں تیرا موبائل ہوتا، اور اتار کر کور مجھے صاف کرتی، اتار کر کور مجھے صاف کرتی، میری ہر خطا کو تو معاف کرتی، تیری مسکان میری سمائل ہوتا، کاش میں تیرا موبائل ہوتا، اور مجھے چھیڑتی تیرے کانوں کی بالی، کجراری آنکھیں ہونٹوں کی لالی، مجھے چھیڑتی تیرے کانوں کی بالی، کجراری آنکھیں ہونٹوں کی لالی، تیری زلف کا میں سٹائل ہوتا، کاش میں تیرا موبائل ہوتا، اور مجھے آن کر کے تو محو ہو جاتی، مجھے آن کر کے تو محو ہو جاتی، موسیقی سے اپنے دل کو لبھاتی، چھم چھم کرتا تیری پائل ہوتا، کاش میں تیرا موبائل ہوتا، اور تیرے پاس ہوتے تیرے اپنے سبھی، بندہ محفل میں بیٹھا ہو نا، موبائل نہ ہو، میرا موبائل کدھر ہے، کہاں چلا گیا، تو یہ صورتحال ہو جاتی ہے نا جی۔ تیرے پاس ہوتے تیرے اپنے سبھی، پھر بھی نہ بلاتی مجھ کو کبھی، نہ دکھ نہ رنج نہ مسائل ہوتا، کاش میں تیرا موبائل ہوتا۔ اور آخری ہے جی رانا صاحب، رام جد حسین صاحب جی، جب لیٹتی مجھے ساتھ لٹاتی، جب لیٹتی مجھے ساتھ لٹاتی، تنہائی میں اپنے پاس پاتی، تیرے خوابوں میں حائل ہوتا، کاش میں تیرا موبائل ہوتا، محبت کی کھلی ایک فائل ہوتا، کاش میں تیرا موبائل ہوتا۔ جس سے بھی ملو گے وہ کوئی زخم ہی دے گا، جس سے بھی ملو گے وہ کوئی زخم ہی دے گا، اس دور میں فتنوں کے پیمبر نہیں ملتا، جس سے بھی ملو گے وہ کوئی زخم ہی دے گا، اس دور میں فتنوں کے پیمبر نہیں ملتا، اندازے تکلم سے ہی اب کرتے ہیں گھائل، اندازے تکلم سے ہی اب کرتے ہیں گھائل، ہاتھوں میں کسی شخص کے خنجر نہیں ملتا۔ تو میرا خیال ہے آپ کو جگانا پڑے گا، تو پھر میں تو مادری زبان، شکریہ بس سرکار ہوش کرو، مہربانی تہاڈی، مشاعرہ ہو رہا ہے۔ جو شاعر کو توانائی کی جو چیز دیتی ہے نا، وہ آپ کی توجہ ہے، اور بعض اوقات تو ہوتی ہے، بعض چلو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، مجھ جیسے کی حوصلہ افزائی کے لیے کر دیں اگر کچھ سمجھ میں آئے۔ میں پنجابی کا کچھ پیش کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ تھوڑا جاگیں گے ضرور۔ بہتی جان پہچان تو ڈردا، بہتی جان پہچان تو ڈردا، دل میرا نقصان تو ڈردا، لیکن پنجابی سی بہتی جان پہچان تو ڈردا، دل میرا نقصان تو ڈردا، کیوں نہ اودے پیری پیندا، کیوں نہ اودے پیری پیندا، کون نہیں جاندی جان تو ڈردا، کیوں نہ اودے پیری پیندا، کون نہیں جاندی جان تو ڈردا، کئی رہندے نے اوتھے میرے، میں نہیں قبرستان تو ڈردا، کئی رہندے نے اوتھے میرے، میں نہیں قبرستان تو ڈردا، چھڈ بیٹھا واں بیلی سارے، چھڈ بیٹھا واں بیلی سارے، جھوٹے مان تران تو ڈردا، نہیں چھڑدا میں پچھا اودا، دل نوں پاجڑ پان تو ڈردا، انہیں سچا ہو جانا جے، انہیں سچا ہو جانا جے، او نہیں قسم قرآن تو ڈردا، انہیں سچا ہو جانا جے، او نہیں قسم قرآن تو ڈردا، دل جیسے خیر خواہ کے
संभाले में आ गया, दिल जैसे खैर खाह के संभाले में आ गया, लश्कर तेरे ख्याल का ताले में आ गया, लश्कर तेरे ख्याल का ताले में आ गया, मंजिल मुझे पुकारती उसने जो देखी तो, मंजिल मुझे पुकारती उसने जो देखी तो, रास्ता सिमट के पाँव के छाले में आ गया, रास्ता सिमट के पाँव के छाले में आ गया, सुकरात हक शनास तो मैं भी रहा मगर, सुकरात हक शनास तो मैं भी रहा मगर, कर शुक्र जहर तेरे प्याले में आ गया, कर शुक्र जहर तेरे प्याले में आ गया। मेरा ख्याल मैं फिर पंजाबी सुनानी पैनी नहीं लगता। हंजू हंजू हार परोण नहीं दिंदे, गम सज्जणा दे रोण नहीं दिंदे। ਇਹ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾ ਟਕਰਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹੰਝੂ ਹਾਰ ਪਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਲ ਤਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੰਝੂ ਹਾਰ ਪਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਗਮ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਖਾਬ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੇਖੇ, ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੰਝੂ ਹਾਰ ਪਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਗਮ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਖਾਬ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੇਖੇ, ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਕ ਗਮ ਦੀ ਮਲ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਠ ਕਬਾੜ ਲਦਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਢੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੈਰ ਮਤਬੂਆ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੋ। ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਐਡੇ, मैनू मेरा होने नहीं देंदे। अल्लाह आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बे वहदहु ला शरीक के लिए और उसके बाद अनगिनत दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी का मैं तह दिल से मशकूर हूँ। आप सब लोग मुझे जानते हैं, मैं हर प्रोग्राम में हाथ बांध के पीछे खड़ा होता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमने जिन मेहमानों को मदऊ किया है हम उनको इज़्ज़त दें। मेरे बहुत से दोस्त मुझे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे देते हैं और फिर जो है ना कुछ लोग तो उसे संभाल पाते हैं और कुछ लोग नहीं संभाल पाते। मैं उन्हें ये कहता हूँ कि जिस बंदे के पास जो चीज़ होती है
وہ بندہ اسی چیز کو دوسروں کو دیتا ہے. مثال کے طور پہ امیر آدمی دولت تقسیم کرے گا تو لہٰذا جس کے پاس عزت ہے وہ دوسروں کو عزت ہی دے گا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو چیز آپ تقسیم کریں گے وہ لوٹ کے آپ کے پاس آئے گی. آپ دولت تقسیم کریں گے میرا مالک 70 گنا زیادہ دے گا. آپ عزت تقسیم کریں گے تو آج توصیف نیاز بھائی نے میری ان سے آج دوسری ملاقات ہے تو اتنی تعریف کی ہے میں اس کے قابل نہیں ہوں. میں زمانہ طالب علمی میں جب میں بنیادی طور پہ ورکر ہوں تو زمانہ طالب علمی میں جب سید محمود الحسن شاہ صاحب ہماری کوئی خبر لگا دیتے تھے اخبار میں، یہ اس وقت کی بات ہے جب اخبار کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. اور ہاں میں یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ان کا نام نہ لوں، اللہ ان کو طریق رحمت فرمائے. میرے دوست تھے فرقان بھٹی صاحب، پروفیسر غلام رسول اظہر صاحب کے بیٹے. تو انہوں نے حلقہ شعر و سخن بنائی تھی. میں ان کے ساتھ، وہ پریزیڈنٹ تھے، میں ان کے ساتھ بطور جنرل سیکرٹری کام کرتا تھا. تو میں نے انہی سے سیکھا ہے. تو پروفیسر صاحب کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اظہر صاحب کہا کرتے تھے کہ شاعر درے شعور پہ دستک اگر نہ دے، شاعر درے شعور پہ دستک اگر نہ دے تو اس کا ہر ایک شعر برنگے سراب ہے. کہ جس طرح ریت کو آپ مٹھی میں پکڑیں تو وہ آپ کے انگلیوں کے خلا سے نیچے گر جائے گی. شعر کا مطلب ہے شعور کی باتیں کرنا، عقل، فہم، فراست، سوچ کی باتیں کرنا. تو اگر تو کسی کے کلام میں شعور کی بات ہے تو وہ شاعر ہے، اور اگر شعور اس کے کلام میں نہیں تو پھر وہ ماہر ہے. تو نوجوان دوست جو ہیں لکھتے ہیں، میں ان نوجوانوں کو یہی کہتا ہوں کہ اپنا لکھا کریں. کبھی بھی یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ کسی کا لکھا ہوا اپنے سے منسوب کر لیں. یہ جس طرح ذات بدلنا عیب ہے، بالکل اسی طرح کسی کا لکھا اپنے نام سے پڑھ دینا یہ بھی عیب ہے. ہندوستان کے ایک مشہور شاعر ہیں، ان کے 2 شعر میں سنا کے اپنا آغاز کر رہا ہوں کہ انہوں نے لکھا، یہ جو دے رہے ہیں تمہیں پھل پکے پکائے ہوئے، یہ جو دے رہے ہیں تمہیں پھل پکے پکائے ہوئے، یہ پیڑ تم کو ملے ہیں لگے لگائے ہوئے. کیا ضروری ہے غزلیں بھی خود لکھی جائیں، کیا ضروری ہے غزلیں بھی خود لکھی جائیں، خرید لائیں گے کپڑے سلے سلائے ہوئے. جس طرح مارکیٹ سے مل جاتے ہیں نا ریڈی میڈ کپڑے، تو گمنام شاعری بھی مل جاتی ہے. تو لہٰذا یہ ایسے دوستوں کے نام تھا. تو بہرحال میں شاہ صاحب کی بات کر رہا تھا کہ یہ خبر لگا دیتے تھے تو وہ میں اخبار جو ہے وہ ہفتوں اپنی جیب میں رکھتا تھا، اور جو بھی ملتا تھا اسے دکھاتے تھے کہ شاہ صاحب نے ہمیں لکھا ہے نوجوان شاعر، شاہ صاحب نے لکھا ہے نوجوان شاعر. اور آج اس جدید دور میں حافظ خالد امین صاحب، وائس آف پنجاب، انہوں نے ہمارا کوئی بھی ایونٹ ہو، مذہبی ہو، سماجی ہو اور ادبی ہو، انہوں نے ہماری بھرپور کوریج کی ہے. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جاوید رضا وٹو صاحب آپ تشریف لائے ہیں صحافت سے، رانا سامل صاحب ہیں اور کاشف عباد صاحب ہیں، آپ تشریف لائے. میں اگر ایک ایک بندے کا نام لینا شروع کروں تو ہر بندہ ایک پوری داستان ہے، ایک پوری یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا ہے میرے نزدیک. میں اتنا عاجز بندہ ہوں کہ جب کسی کو آپ عزت دیتے ہیں تو اس کو احترام میں اس کے ہاتھ چومتے ہیں. آپ لوگ میری دعوت پہ آئے ہیں، میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ چومنے کی بجائے آپ کے پاؤں کو بوسے دوں. میں اتنا عاجز بندہ ہوں. آپ سب کو میں ویلکم کرتا ہوں. اور آج کی جو یہ محفل مشاعرہ اور عید ملن پارٹی ہے، یہ عید ملن پارٹی تو آپ کو بار بار اناؤنس کیا گیا ہے کہ میاں اعجاز احمد وٹو ایڈوکیٹ صاحب یہ چیئرمین ہیں بزم ذکر بطول سلام اللہ علیہ پاکستان، اور جناح لا ایسوسیٹس تحصیل کوٹ صارف والا سے ان کا تعلق ہے. ان کے اعزاز میں، اور ہمارے جناب سید ارسلان طاہر شاہ صاحب یہ ہمارے نائب صدر ہیں، آج ان دونوں کا جنم دن ہے.
تو ان دونوں کے اعزاز میں آج کی تقریب ہم نے سجائی ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایسی شخصیت کا جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، انہیں ادھر ہونا چاہیے۔ پہلی ملاقات میں یہ ہم اتنے گھل مل سے گئے کہ اپنائیت بہت زیادہ ہو گئی، تو میں سر آپ کے لیے تو میں آج نہیں لکھ سکا، اگلی دفعہ آپ کے لیے لکھوں گا۔ آج میں نے 3 لوگوں کے لیے لکھا ہے، میں باقی سارا کچھ آج سکپ کروں گا، میں نے اور بھی کچھ پڑھنا تھا، لیکن میں نے 3 لوگوں کے لیے 2 شعر لکھے ہیں، وہ میں نے پڑھنے ہیں، تو آپ کے لیے میں اگلی دفعہ، لیکن آپ کے لیے جو ہے نا اس دفعہ میں بشرا اعجاز سے ادھار لے کے اشعار پڑھ رہا ہوں۔ بشرا اعجاز جو ہیں وہ لاہور کی ایک شاعرہ ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ ہجر کی دہائی دے، ماجد صاحب کدھر چلے گئے؟ ہجر کی دہائی دے، بشرا اعجاز صاحب کا، ہجر کی دہائی دے ہر ملن جدائی دے، ہجر کی دہائی دے ہر ملن جدائی دے، سامنے کھڑا ہے تو چاند کیا دکھائی دے، سامنے کھڑا ہے تو چاند کیا دکھائی دے۔ یہ سر آپ کے لیے چوری اویس صاحب جو سکھ چین سٹی کے آنر ہیں اور ڈائریکٹر ہیں لاہور گرامر سکول کے، آج انہوں نے سکھ چین سٹی نے ہمیں یہ پروگرام سپانسر کیا ہے، میں آپ کا بہت تہ دل سے مشکور ہوں۔ جی یہ کسی اور کے حصے میں بھی سعادت آ سکتی ہے جی، آفر ہے۔ تو میں جی آغاز کرتا ہوں، مقدروں پہ ناز کرنا چاہیے جی۔ تو میں اپنے اشعار سے آغاز کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے باقاعدہ طور پہ میں اپنے کلام سے آغاز کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے میں اسی شخصیت کے بارے میں 2 شعر پڑھوں گا جس کی وجہ سے مجھے شہر عارف والا میں بہت عزت مل رہی ہے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ذکر پاک سے۔ سب سے جدا مقام ہے بنت رسول کا، سب سے جدا مقام ہے بنت رسول کا، نوکر ہوں میں تو جگر گوشائے بطول کا، سب سے جدا مقام ہے بنت رسول کا، نوکر ہوں میں تو جگر گوشائے رسول کا، فاطمہ بدا تو منی سے واضح ہوا، فاطمہ بدا تو منی سے واضح ہوا، شان بہت بلند ہے سیدہ بطول کا، شان بہت بلند ہے سیدہ بطول کا۔ تو میں اپنے دوستوں کو کچھ اشعار بھی سناتا ہوں کہ یہ تازہ لکھے ہیں۔ مجھے غالب سا گماں رہتا ہے، مجھے غالب سا گماں رہتا ہے، میرے دل میں وہ یہاں رہتا ہے، مجھے غالب سا گماں رہتا ہے، میرے دل میں وہ یہاں رہتا ہے، دل سے اسے دعائیں دیتا ہوں، دل سے اسے دعائیں دیتا ہوں، خوش رہے وہ جہاں رہتا ہے، اور بچپن میں سب اکٹھے رہا کرتے تھے، بچپن میں سب اکٹھے رہا کرتے تھے، اب کوئی کہاں رہتا ہے، اور میسر نہ ہو جہاں مظلوم کو انصاف، میسر نہ ہو جہاں مظلوم کو انصاف، پھر ظلم کا راج وہاں رہتا ہے، ایک عرصے سے دیکھا نہیں اسے سجاد، ایک عرصے سے دیکھا نہیں اسے سجاد، جو بن کے میری جانے جاں رہتا ہے، مجھے غالب سا گماں رہتا ہے، میرے دل میں وہ یہاں رہتا ہے۔ تو اس کے ساتھ میں اپنے چونکہ نوجوان دوست یہاں پہ کافی ہیں تو ان کی ترجمانی بھی ضروری ہے، تو میں آپ کے معیار پہ آتا ہوں۔ کیوں وہ اچھا لگتا ہے، کیوں وہ اچھا لگتا ہے، کبھی ملو تو بتاؤں گا، کیوں وہ اچھا لگتا ہے، کبھی ملو تو بتاؤں گا، اس پہ کیا کیا جچتا ہے، کبھی ملو تو بتاؤں گا، خوشبو چاند ستارے سندل اور شفق، کون تمہارے جیسا ہے، کبھی ملو تو بتاؤں گا، اور سادگی میں ہے حسن کا جلوہ، اوپر سے زلفوں کو جو مست ہوا نے چھیڑا ہے،
کبھی ملو تو بتاؤں گا. اور ہر کوئی کہے میں تیرا ہوں, وقت پڑا تو دیکھ لیا کون میرا اپنا ہے, کبھی ملو تو بتاؤں گا. اور واٹس ایپ پہ وہ آن نہیں, لگتا کچھ گڑبڑ ہے. واٹس ایپ پہ وہ آن نہیں, لگتا کچھ گڑبڑ ہے. ایسے میں اس نے لکھ بھیجا کبھی ملو تو بتاؤں گا. اور کیفیت دل کی دیدنی تھی جب سرے محفل اس نے نام سجاد کا پکارا ہے, کبھی ملے تو بتاؤں گا. جی صاحب لیں جی, اختتامی مراحل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو میں ہماری بہت ہی پیاری شخصیت, نفیس شخصیت, میں جب بھی ان کے پاس جاتا ہوں تو یہ مجھے حوصلہ دیتے ہیں, میری ہمت باندھتے ہیں. میری مراد یہ جیسے چھوٹے بچوں کو صحت یاب کرتے ہیں, اسی طرح یہ مجھے بھی جو ہے نا وہ ادویات کی صورت میں انرجی فراہم کرتے ہیں. میری مراد جناب ڈاکٹر محمد انصر یوسف جوئیہ صاحب. تو پچھلے دنوں ان کی برتھ ڈے جو ہے وہ ہم نے نیلی بار کلب میں ہم نے سیلیبریٹ کی تھی. تو وہاں پہ میں نے ان کے لیے 2 شعر لکھے تھے, تو وہ میں پھر یہاں پہ آج ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو ہمارے پاس یہ آج ان کی وہ شیلڈ بھی ہے فریم کی صورت میں, تو وہ بھی ان کو پیش کی جائے گی. جس طرح غالب نے ابن مریم لفظ لے کے آغاز کیا تھا نا, تو میں نے ان کے والد گرامی سے کا ذکر کر کے یہ لکھا ہے کہ ابن یوسف یاروں کے یار ہو تم. یہ ڈاکٹر انصر صاحب کے لیے لکھا ہے ان کے جنم دن کے موقع پہ. ابن یوسف یاروں کے یار ہو تم, عبدالستار ایدھی کے پیروکار ہو تم. ابن یوسف یاروں کے یار ہو تم, عبدالستار ایدھی کے پیروکار ہو تم. اسم با مسمہ ہو تم اے انصر, اسم با مسمہ ہو تم اے انصر, یعنی خلق خدا کے مددگار ہو تم. انصر کا مطلب مددگار ہوتا ہے. اسم با مسمہ ہو تم اے انصر, یعنی خلق خدا کے مددگار ہو تم. یہ ڈاکٹر انصر صاحب کے لیے تھا. تو آج ہمارے 2 جو میری بزم کے جو میرے جان ہیں, ہماری بزم کی جان ہے, میاں بلکہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ہماری بزم میں, میاں اعجاز وٹو صاحب. اگر میں آج برملا کہتا ہوں کہ مجھے اگر یہ انتخاب کرنے کا موقع دیا جائے, ایک طرف 1000 لوگ ہوں اور دوسری طرف میاں اعجاز احمد وٹو ایڈوکیٹ صاحب ہوں, تو میں ان کا انتخاب کروں گا, 1000 کو ان پر ترجیح دے دوں گا. تو ان دونوں کے لیے لکھا ہے. اور یہ تو ہماری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں نا, لیکن جو بحیثیت سجاد جو میری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے نا, وہ ادھر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور دنیا اس کو راؤ محمد کاشف ایڈوکیٹ کے نام سے جانتی ہے. میں ضروری سمجھوں گا کہ ان کے لیے آپ کلیپنگ کریں, راؤ صاحب کے لیے. تو جی سید ارسلان طاہر شاہ صاحب کے لیے میں نے لکھا ہے, یہ اگر میرے دوست ریکارڈ کر رہے ہیں تو پلیز یہ لازمی ریکارڈ کیجیے گا. ارسلان طاہر شاہ صاحب کے لیے, یہ ان کے والد محترم جو ہے نا طاہر شاہ صاحب بڑے جو ہے نا اچھے لوگ تھے اور ملنسار تھے. آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگ ان کی باتیں کرتے ہیں, اللہ ان کو طریق رحمت فرمائے. ابن طاہر چاہتوں کا جہان ہو تم, ابن طاہر چاہتوں کا جہان ہو تم, بے لوث محبتوں کے سلطان ہو تم. ابن طاہر چاہتوں کا جہان ہو تم, بے لوث محبتوں کے سلطان ہو تم. پیکر اخلاص بھی ہر دل عزیز بھی, جی ہاں ارسلان ہو تم, جی ہاں ارسلان ہو تم. ابن طاہر چاہتوں کا جہان ہو تم. اور میاں اعجاز احمد وٹو ایڈوکیٹ صاحب کے لیے میں نے لکھا ہے, میاں صاحب جو ہے نا یہ
بابا فرید الدین سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، تو یہ جب وہاں پہ حاضری دیتے ہیں تو بہت کرم نوازیاں ان پہ ہوتی ہیں. تو میں نے یہ چونکہ ان سے عقیدت رکھتے ہیں تو میں ان سے عقیدت رکھتا ہوں. تو یہ میں نے عقیدت پر یہ لکھا ہے کہ شاہ صاحب آپ سن رہے ہیں؟ ابن ریاض، آپ کے والد گرامی کا نام ریاض ہے. ابن ریاض دعا ہے رہو تم عمر دراز. آج کے دن آپ کی برتھ ڈے ہے. ابن ریاض دعا ہے رہو تم عمر دراز، نگاہ فرید سے دنیا میں ہو جاؤ سرفراز. قسمت میں ہو جو دیکھنا مقدس حجاز، تمنا ہے سجاد کے ساتھ ہو میاں اعجاز. میں پھر پڑھ رہا ہوں کہ جزاک اللہ. ابن ریاض دعا ہے رہو تم عمر دراز، نگاہ فرید سے دنیا میں ہو جاؤ سرفراز. قسمت میں ہو جو دیکھنا مقدس حجاز، تمنا ہے سجاد کے ساتھ ہو میاں اعجاز. تو میں آپ احباب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ابھی اختتام پر کھانا ہے آپ سب احباب کے لیے. ہم نے 50 لوگوں کو، سلیکٹڈ لوگوں کو انوائٹ کیا تھا. یہ بہت بڑی گیدرنگ نہیں تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے آج ہمیں ٹائم دیا ہے نا عید کے دوسرے دن، یہ بہت مشکل ہوتا ہے وقت نکالنا. تو میں آپ احباب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اہم اعلان کر رہا ہوں کہ ہمارے جو محترم ارشاد باری صاحب ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایجوکیشن اتھارٹی ڈسٹرکٹ پاک پتن، ان کو ہم آج بزم شعر و سخن پاکستان کا چیف آرگنائزر جو ہے وہ اناؤنس کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ ساتھ جو ہر دل عزیز شخصیت ہیں توصیف نیاز صاحب، ہم ان کو بطور وائس پریزیڈنٹ اناؤنس کر رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ رانا سعد صاحب جو ہیں ان کو ہم وائس چیئرمین بزم شعر و سخن اناؤنس کر رہے ہیں. تو میں ابھی اختتامی مراحل پر گزارش کروں گا احباب گرامی کو کہ شیلڈز جو ہیں وہ میاں اعجاز صاحب کے لیے، ڈاکٹر صاحب کے لیے ہیں. تو سٹیج والے احباب کھڑے ہو جائیں گے، ان کو ہم شیلڈ پیش کریں گے اور پھر اس کے بعد کھانا ہوگا.